تاجروں کو دیکھ لو نا, جو بیچارہ دیندار تاجر ہوگا ہر تجارت میں مفتیوں سے علماء سے پوچھے گا, حضرت میں یہ بزنس کر رہا ہوں, یہ جائز ہے, سود تو نہیں ہے؟ علماء کہہ دیں گے بھائی یہ سود ہے. اچھا کوئی اور آلٹرنیٹ بتا دیں اس کا, وہ بتائیں گے, پھر سمجھنے میں ٹائم لگے گا, کتنی ٹینشن نا. لیکن زیادہ تر تاجروں کا کیا حال ہے, ابے ان مولویوں کے چکر میں مت پڑو, ہم کوئی چوری تھوڑی کر رہے ہیں بھائی, ہم کوئی ڈاکہ تھوڑی ڈال رہے ہیں, اپنی محنت کی کما رہے ہیں. تو کیا یہ مفتیوں کے اور مولویوں کے چکر میں پڑ گئے, یہ بزنس اس طرح سے جائز ہے, اس طرح سے جائز نہیں ہے. کل کسی نے پوچھا کہ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, پتہ نہیں کاروبار کے بھی ایسے ایسے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں جو کبھی کسی کان نے سنے نہیں, کسی آنکھ نے کبھی دیکھے نہیں. تمیز سے لوگ بزنس کرتے ہی نہیں ہیں کہ اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں لاؤ, بیچو, لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ اور ان سے فائدہ اٹھاؤ. لوگ گھما رہے ہیں کہ یار کس طریقے سے جتنے لوگوں کی پینٹوں میں جتنے پیسے ہیں سارے میری جیب میں آ جائیں, اس کے لیے ہر الٹا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے, کیونکہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. تو جب علماء کہتے ہیں بھائی یہ نہ شرکت میں آتا ہے نہ یہ مزاربت میں آتا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے بزنس کا, کہتے ہیں ابے یار ان مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا ہے. تو بھائی چھوڑ دو مولویوں کے چکر کو, انگریز بن جاؤ یار, جوا کھیلو, سٹا کھیلو. ان کے ہاں تو کیسینو ہوتے ہیں نا, جوئے سینٹر, سٹے سینٹر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, تو جاؤ سٹا کھیلو یار. کیا غریبوں کی طرح تھوڑے تھوڑے پیسے کمانا ہے, ایک دفعہ داؤ پہ لگاؤ آر یا پار. ضربت بحدی ضرب القمار اما لہذا و اما لذا. متنبی نے کہا نا کہ میں لمبے لمبے ریگستانوں کے سفر کرتا ہوں, یا تو موت ہے یا کامیابی. سٹا کھیلو, کھیلنا نہ شروع کر دیں. ایک مثال دے رہا ہوں, کیا ضرورت ہے. مجھے ایک دکان سے سرسوں کا خالص تیل چاہیے تھا, بڑی تعریف سنی تھی ڈاکٹروں سے, حکیموں سے, بھئی سرسوں کا جو اوریجنل تیل ہے کھانا پکانے میں صحت کے لیے بہت مفید ہے. ہمیں کسی نے بتایا فلاں جگہ سے ملتا ہے, چلے گئے. تو میں نے کہا ملاوٹ تو نہیں کرتے؟ کہتا ہے نہیں. کہتا ہے خود سوچو, مجھے سمجھا رہا ہے, خود سوچو اگر میں نے حرام ہی کمانا ہے ملاوٹ کر کے, تو میں بندوق خرید کے گن پوائنٹ پہ لوگوں سے پیسے چھینوں تو یہ میرے لیے زیادہ. تو جب حرام ہی کمانا ہے تو میں بندوق خرید کے گن پوائنٹ پہ لوگوں سے پیسے نہ چھیننا شروع کر دوں. یہ مجھے اتنی بڑی دکان کھولنا, پھر بوتل کی پیکنگ اور یہ سب ٹینشنوں کی کیا ضرورت ہے. میں اس کی دلیل سے بہت متاثر ہوا. ہم نے لے لیا, پتہ چلا یہ 2 نمبر ہے, ملاوٹ ہے. تو دلیل تو صحیح تھی, بھائی تو نے حرام ہی کمانا ہے, تو وہ جو چور جو بندوق کی نوک سے لوگوں سے پیسے چھین رہا ہے وہ کم درجے کا مجرم اس لحاظ سے ہے کہ کم از کم لوگوں کی آنتیں تو نہیں خراب کر رہا نا کیمیکل ڈال کے. وہ بھی غلط کر رہا ہے, اس کی بھی سزا بہت سخت ہے. لیکن تم تو کمبختوں کھلا لوگوں کو غلط چیز رہے ہو, لوگوں کی جانوں سے صحتوں سے کھیل رہے ہو. تو خیر میرے بھائی, اللہ نے بہت سارے احکام دیے, یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو. جو نام نہاد لبرلز ہیں ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا.